کہ ان کے جو مطالبات ہے کسی علاقے کا ان کے قبضے میں دینا یا وہاں پر ان کے اپنے مرضی کے قوانین نافذ کرنا یا ان کے جو دیگر مطالبات ہے کمپنسیشن کے مطالبات ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ حکومت اس پر کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ اگر حکومت ٹی ٹی پی کو کوئی اسپیس دیتی ہے، کوئی جگہ دیتی ہے، تو انٹرنیشنلی یا نیشنلی اس کو کیسے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرے گی۔ تو یہ دو بڑی بڑی ایسی باتیں ہیں کہ ٹی ٹی پی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کو ناکام بنائیں گے۔ اگر حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہے یا ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے اس کو سرنڈر کروا دیں گے، تو یہ میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے کہ وہ کسی کو سرنڈر کروا دیں گے اور پوری ٹی ٹی پی کو اس طرح ختم کر دیں گے۔ ٹی ٹی پی کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کبھی بھی مذاکرات کے نہ حق میں پہلے تھے، نہ اب ہے اور نہ بعد میں ہوں گے۔ تو اس لیے مجھے ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان کم نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں احسان کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امکان کم نظر آ رہا ہے، یہ تو دیکھیں آپ تو سسٹم سے نکل گئے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک آپ تو ایک میں کرٹیکل آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کا ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو کوئی براہ راست معلومات بھی ہے آپ کے پاس کہ کیا ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے اور مذاکرات مطلب ٹی ٹی پی کی طرف سے کون سے عناصر ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں اور ان میں ہاکس کتنے ہیں یا ڈو کتنے ہیں، یعنی کہ وہ عناصر کتنے ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں جو نہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے، میں باہر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن میری اندر بھی رابطے ہیں اور میں لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، میری وہاں دوستیاں ہیں، میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس وجہ سے مجھے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جہاں تک میرے خیال میں جو پہلے مذاکرات جب ہوئے تھے 2014 میں، اس وقت ان مذاکرات کو جس طرح ڈسٹرائی کیا گیا تھا، تو اس بات کا امکان ہے کہ ان مذاکرات کو بھی وہی لوگ جو اس وقت انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا، اس دفعہ بھی شاید وہ کریں گے، کیونکہ ان کی پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ مذاکرات نہ ہو اور ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے، ان کی خواہش بدلی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو مذاکرات کا مطلب ہوگا کہ ہم حکومتی ریٹ کو یا حکومت کے قوانین کو تسلیم کریں گے، اور یہ گویا کہ ان کے اپنے منشور سے وہ سمجھتے ہیں کہ قربانیاں دی ہے، انہوں نے بہت سٹرگل کیے، بہت انہوں نے بقول ان کے شہید ہوئے ہیں، ان کے زخمی ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ شاید اس چیز پر تیار نہیں ہوں گے کہ وہ مذاکرات کو کرے، اور جو ٹی ٹی پی کے سخت ترین کمانڈر ہے، جو سخت ترین فیکشنز ہیں، وہ اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ احسان آپ ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیں، مجھے یہاں پہ ہمارے جو افغان طالبان کے کچھ ساتھی نظر آ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک بات کرے، وہ بھی ہماری ڈسکشن میں شامل ہو تاکہ ہمیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو پتہ لگے کہ افغان طالبان کیا سوچتے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں کافی اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہوگا، ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا، اور میں بھی فیض اللہ کو کوشش کر رہا ہوں کہ فیض اللہ ہے، لیکن میں فیض اللہ بھی چونکہ پہلی دفعہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ان کو پرابلم آ رہی ہے، میں نے ان سے فون پہ بھی بات کی ہے۔ ادھر مجھے افغان طالبان کے ایک صاحب نظر آئے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بھی بات کریں۔ چلیں احسان، جتنی دیر میں مجھے کوئی اور لوگ نظر آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے ایز این انڈیپینڈنٹ۔ آج ایک اور اناؤنسمنٹ ہوئی، وہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ مولوی گل بہادر صاحب
معروف کمانڈر ہیں, ہمارے ٹرائبل ایریاز میں تھے اور ابھی بھی شاید ادھر ہی, ان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے. تو میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ مولوی گل بہادر تو ہمیشہ سے گل طالبان تھے, وہ تو کبھی ریاست سے, انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک عجیب اعلان آیا کہ کیوں آیا, کس نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی. اس پہ احسان کیا کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ حافظ گل بہادر صاحب کبھی بھی کسی بھی وقت بھی تحریک کا حصہ نہیں رہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہے, بلکہ وہ پاکستان کی حمایت میں رہے اور انہوں نے ہمیشہ پرو پاکستانی کا کردار ادا کیا ہے. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ جس کے کوئی کردار نہ ہو کسی جنگ میں, وہ کسی کے ساتھ کیا سیز فائر کر سکتا ہے. تو ان کے سیز فائر کا جو اعلان ہے وہ دراصل ایک بونڈی سی کوشش ہے کسی طریقے سے یہ بتانے کی کہ دیکھو ہمارے ساتھ ابھی کمانڈرز رابطے میں ہے, وہ سیز فائر کر رہے ہیں, یا شاید آنے والے دنوں میں کئی لوگوں کے سرنڈر کی خبریں بھی آپ کو سامنے آ جائے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں حافظ گل بہادر صاحب کے کچھ کمانڈرز کی کہ وہ پہلے سے ہی پاکستانی حکومت کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں, اور وہ ابھی بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے کینٹ ایریاز میں زندگی گزار رہے ہیں, کچھ پشاور میں ہیں. تو ان کے اعلانات کر کے بوسٹ اپ دینے کی کوشش کی جائے گی لوگوں کو کہ ٹی ٹی پی کے کچھ دوسرے درجے کے کمانڈرز کو, تاکہ ان کو شیم ملے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ میڈیا وار کے طور پر آج جو اعلان کیا گیا ہے وہ یہ میڈیا وار کا حصہ ہے, اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے. حافظ گل بہادر صاحب نہ کبھی ٹی ٹی پی کا حصہ تھے, نہ وہ کبھی ٹی ٹی پی کے شورا میں رہے. ان کا اپنا سیٹ اپ تھا, جو آپریشن کے بعد, آپریشن ضرب اعظم کے بعد وہ تقریباً تقسیم ہو گیا. ان کے کچھ کمانڈر ٹی ٹی پی کی طرف گئے, لیکن بعد میں وہ منتشر ہو گئے اور کچھ حکومت کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں اس اعلان کو ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا یہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج نے اپنے ساتھ ہی سیز فائر کا اعلان کیا ہے, کیونکہ حافظ گل بہادر اور ان کے لوگ ان کے اپنے تھے اور وہ ان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. اچھا احسان, یہ تو اینگل ہے آپ کا. میں جس وقت ابھی افغانستان میں تھا تو وہاں پہ میری موجودگی میں پلے چاچی جیل اور بگرام جیل میں جو قیدی ہیں ان کو چھڑایا گیا. تو بگرام میں قید تھے مولانا فقیر محمد, جن کے ساتھ آپ کام بھی کرتے رہے. مولانا فقیر محمد رہا ہوتے ہیں, ان کو افغان گورنمنٹ آفیشلی پروٹوکول دیتی ہے اور وہ جاتے ہیں ننگرہار, جاتے ہیں اپنے گھر پہ, جاتے ہیں اپنے صوبے میں, اور وہاں پہ جا کے وہ سوچ کرتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان میں بھی وہی شریعہ کا نظام لے کے آئیں گے اور وہی ہمارا ایجنڈا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہو بھی جائیں تو یہ جو ٹی ٹی پی کا ایک موقف ہے کہ جی یہ سارا نظام غیر اسلامی ہے یا اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے, وہ رہے گا, وہ قائم رہے گا, یا اس کے بارے میں وہ ایفرٹ کرتے رہیں گے اور وہ واقعی سیز فائر کر دیں گے؟ دیکھیے, اگر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر مذاکرات شرائط کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ٹی ٹی پی کے اپنے شرائط ہوں گے, حکومت پاکستان کی اپنی شرائط ہوگی, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے شرائط مانے جاتے ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے ٹی ٹی پی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں قبائلی علاقوں میں یعنی قبائلی علاقوں کا ایک بڑا حصہ یا پورا قبائلی علاقہ اگر نہیں ہے تو 2-3 اضلاع وہ ٹی ٹی پی کو دے دیے جائیں, تاکہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے جنگجو اپنے طور پر رہیں اور وہاں پر ان کی مرضی کا قانون نافذ ہوگا, یعنی شریعت نافذ ہوگی. تو اس صورت میں وہ واپس اپنے علاقوں میں آ سکتے ہیں. تو یہ مطالبہ ماننا میرے خیال میں پاکستان کے لیے مشکل ہوگا. باقی جو مطالبات ہیں ان کے جو آپریشنز میں کمپنسیشن ہے, ان کے گھر مسمار ہوئے ہیں, ان کا نقصان ہوا ہے قبائلی علاقوں کا, وہ ہیں. اور ایک اہم مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ قبائلی علاقوں سے فوج کا انخلا چاہتی ہے. تو اگر مذاکرات
انا سرو کرو وائی فائی سے چالو شو میں حکومت یہ دو مطالبات تسلیم کرتے ہیں کہ قبائلی علاقے یا قبائلی علاقہ کا کچھ حصہ ٹی ٹی پی انسان نیٹ سلو دی داغه که زمون داغه نیٹ سلو دی ما کوس حصہ اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے تو اس کی طرف جائے گا، باقی 70 سے 75% حصہ وہ واپس کسی اور نام سے یا کسی اور شکل میں یا کسی اور کی قیادت میں اپنی جدوجہد ان کے جو نظریے کے مطابق ان کی کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ وسوق لگی احسان اللہ، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ان دیٹ کیس، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور ٹی ٹی پی، وہ جو قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے دونوں کا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے افغان ایک نیشنلزم سے بھی، تو اس پہ ٹی ٹی پی کہاں ٹوٹلی ود انڈیپینڈنٹ جو آئیڈیالوجی ہے، یا ان کی آئیڈیالوجی سپورٹ کرتی ہے دوسری آئیڈیالوجی کو بھی؟ میں آپ کے سوال کا آخری حصہ نہیں سن سکا، اگر آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ قبائلی علاقہ جات کا ایک حصہ میں حوالے کیا جائے اور ہم وہاں پہ ظاہر ہے اپنی عملداری لے کے رہیں۔ اب جو وہاں پہ اس وقت کابل میں طالبان کی جو حکومت ہے ان کا موقف بھی قبائلی علاقہ جات کے حوالے سے وہی ہے جو اشرف غنی حکومت کا موقف تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کی جو آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی ہے نا تحریک طالبان پاکستان، جسے ہم نے ڈیفنس میکانزم قرار دیا ہوا ہے ظاہر ہے ٹیررزم کے چارجز کے اوپر، تو ٹی ٹی پی کا جو دائرہ اختیار ہے وہ خالی قبائلی علاقہ جات تو نہیں ہے نا، وہ تو انٹائر پاکستان ہے۔ اور پچھلے دنوں ٹی ٹی پی نے اپنی ریسٹرکچرنگ بھی کی تھی، مختلف علاقوں کے گورنرز لگائے تھے، اس بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو وہ جو گورنرز تعینات کیے گئے تھے افغان طالبان کی طرز کے سسٹم کو یہاں پہ نافذ کیا گیا تھا، اس کا ایک تو ابھی سٹیٹس کیا ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پاسبلی سٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ جو گورنرز تعینات کیے گئے تھے، پہلا جو ان کا جو نظام تھا وہ انہوں نے دوبارہ اس پہ نظر ثانی کی، اور ان کا جو تنظیمی سیٹ اپ تھا یا تنظیمی سٹرکچر تھا اسے مکمل طور پر افغان طالبان کے طرز پر وہ انہوں نے کر دیا ہے، کیونکہ جب ٹی ٹی پی کے اندر اختلاف پیدا ہوا تھا تو اس کا مین جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر تھے عمر خالد خراسانی صاحب، وہ چاہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی منظم ہو اور ان کا جو طرز ہے، ان کا جو سٹرکچر ہے وہ افغان طالبان کے طرز پر ہو۔ تو اس بات پر ان کے سابق امیر سے اختلاف ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ٹی ٹی پی تقسیم ہو گئی۔ ابھی جو دوبارہ گروپس ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے ہیں یا جو ری مرج ہوئے ہیں، تو وہ اس شرط پہ ہوئے ہیں کہ ان کا جو نظام ہوگا وہ افغان طالبان کے طرز پر ہوگا، تو اس لیے ان کے گورنرز تعینات کیے گئے ہیں اور وہ برقرار ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو کارروائیوں میں اضافہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے نظام کو دوبارہ ترتیب دیا ہے اور گروپس کو آزادی دی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کام کرے تو وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اضافہ ہوا ہے قبائلی علاقوں میں فورسز کے اوپر۔ تو جب اگر مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں نے جو پہلے بتایا کہ اگر ٹی ٹی پی کے شرائط مانے جاتے ہیں تو ٹی ٹی پی اپنا سیٹ اپ کا وجود برقرار رکھنا چاہیے، کسی نہ کسی شکل میں
شاید وہ قبائلی علاقوں تک محدود ہو، شاید وہ باقی ملک میں کسی اور صورت میں کسی اور شکل میں ہو، لیکن ٹی ٹی پی کی کوشش ہوگی کہ اگر وہ اپنا سکم برقرار رکھیں۔ اچھا جی، اب مجھے یہ اناؤنس کرتے ہوئے خوشی ہے کہ فیض اللہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ آ گئے ہیں، اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا اس اسپیس کے، کہ اگر آپ لوگوں نے فیض اللہ کی کتاب ڈیورنل لائن کا قیدی نہیں پڑھی تو میں سمجھتا ہوں آپ بڑی ایک بہت ہی قیمتی کتاب پڑھنے سے محروم ہیں، بڑی اچھی معلومات ہیں فیض اللہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی دوبارہ بتانے لگا ہوں۔ احسان ابھی اپنا مائک آپ بند کر، پھر آپ نے دوبارہ بھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ فیض اللہ سال 2014 میں احسان اللہ احسان جو کہ ابھی اس محفل میں موجود ہیں، انہی کی دعوت کے اوپر کراچی سے پشاور آئے، اور پھر احسان اللہ احسان نے ان کو دعوت دی کہ جی آپ افغانستان کے اندر آ جائیں۔ تو آج یہ احسان اللہ احسان بھی اس محفل میں موجود ہیں، فیض اللہ بھی موجود ہیں۔ فیض اللہ نے رسک لیا، انہوں نے بغیر ویزے کے کراس کیا افغانستان چلے گئے، اور وہاں پہ احسان اللہ احسان سے ملے، اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کے انٹرویوز کیے انہوں نے، اور پھر یہ ایک سفر افغانستان کے اندر ہی کر رہے تھے تو انہیں افغانستان کی انٹیلیجنس جو NDS ہے اس نے گرفتار کر لیا۔ 6 ماہ یہ افغانستان میں رہے، جیل میں رہے، پھر بڑی کوششیں ہوئیں، سلیم صافی اور بہت سارے لوگ انہوں نے کوششیں کی، اور حامد کرزئی صاحب جو سابق صدر افغانستان، انہوں نے جاتے جاتے جو آخری سگنیچر کیا کسی بندے کی رہائی کا، وہ فیض اللہ کراچی کے جرنلسٹ ہیں، ARY میں کام کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے بندوں کو ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر نہیں دیکھتے۔ انہوں نے بعد میں آ کے بہت بڑھیا کتاب لکھی، میں ان کی کتاب پڑھ کے ان کا فین ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی ذہن کے آدمی ہے، میں مذہبی ذہن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ڈائریکٹلی ان کے کام کا معترف ہوں، بہت اچھا کام۔ تو فیض اللہ میں چاہوں گا کہ آپ مائک آن کریے، آپ کے پرانے میزبان احسان اللہ احسان بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، ٹی ٹی پی کے مذاکرات حکومت سے کامیاب ہوں گے، نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ فیض اللہ مائک آن۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، اور یہاں پر میرے پرانے میزبان احسان اللہ احسان بھی موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش کوئی 7 سال کے بعد میری ان سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل 30 ستمبر تھی اور میں 30 تاریخ کو ہی افغانستان سے 2014 میں رہا ہوا تھا، تو اس کے بعد بہرحال اب موقع ملا ہے۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیلی پس منظر بتایا۔ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک بڑی خاموشی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا، اچانک سے پہلے صدر مملکت صاحب اور اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو معافی دے سکتے ہیں اگر وہ ہتھیار ڈالیں، تو اس سے اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بیان دیا۔ دوسری بات، حافظ گل بہادر سے متعلق احسان اللہ احسان نے تفصیلی بات کر دی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بہت شروع سے ہی حافظ گل بہادر کے گروپ کے بارے میں یہ تاثر تھا، بلکہ وہیں وزیرستان میں موجود ملا نذیر کا بھی گروپ ایک متحرک تھا، تو ان دونوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ پاکستان میں کارروائیوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے، اور ان کی زیادہ تر کارروائیاں جو ہوتی تھیں وہ افغانستان میں ہوتی تھیں، تو اس طرح سے جو ٹی ٹی پی کا ایک سیٹ اپ تھا جو کہ پاکستانی فوج یا اداروں کے خلاف حملوں پہ یقین رکھتا تھا، تو یہ اس سے بہرحال الگ تھے۔ تو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، اگر شروع سے اس کا جائزہ لیا جائے تو 2003-4 سے ہی مذاکرات اور لڑائی دونوں آپریشن یہ سب چیزیں مسلسل ہوتی رہی ہیں۔ نیک محمد کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، فائر بندی ہوئی، بیت اللہ محسود کے ساتھ بھی یہ بات چیت ہوئی، حکیم اللہ کے ساتھ بھی یہ بات چیت ہوتی رہی 2013-14 میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈرون حملے کا نشانہ بنے، اور پھر یہ سلسلہ وقت عارضی طور پر تو اس کے نتیجے میں کچھ وقفے کے لیے وزیرستان میں امن قائم ہو جاتا، لیکن یہ دیر پا نہیں تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ جو مطالبات ہیں دونوں طرف کے وہ دونوں فریقین کے لیے ماننا ممکن نہیں ہے، تو اس کا اثر ہمیں 2014 میں بھی نظر آئے گا۔ یہاں مذاکرات تو شروع ہو گئے، لیکن اب تک جو چونکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ابھی ایک بیان آیا ہے وہ ذرا مبہم سا ہے، یعنی ٹی ٹی پی نے اس میں ایک تو یہ کہا ہے کہ ہم کوئی منتشر گروپ نہیں ہے بلکہ ہم منظم لوگ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کی کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشترکہ ہوگا یا مرکزی تنظیم کی جانب سے ہوگا۔ نور ولی محسود جو اب ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں، انہوں نے حالیہ عرصے میں ٹی ٹی پی کو منظم کیا، کیونکہ ضرب حزب کے بعد جب افغانستان ٹی ٹی پی کے گروپس منتقل ہوئے تو 2014 میں ہی اختلافات سامنے آ گئے تھے، اور احسان اللہ احسان جو عمر خالد خراسانی کے ساتھ تھے وہ ٹی ٹی پی سے الگ ہوئے اور انہوں نے اپنا الگ دھڑا بنایا، اور پھر اس سے بھی ایک اور دھڑا بنا۔